شب برات اسلام میں شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ اس رات کو مسلمانوں کے درمیان بڑی قدر و منزلت حاصل ہے، کیونکہ مختلف احادیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے نجات، بخشش اور آزادی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر عام ہوتی ہے کہ بے شمار گناہگار بندے اس رات بخشش پا لیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ راتوں اور دنوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ اٹسیلف عبادت، توجہ اور بندگی کا مہینہ ہے، اور اس کا وسط یعنی 15ویں رات تو خاص خصوصی مقام رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ روایت عظیم رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا جس کے پاس بے شمار بکریاں تھیں، یعنی ان کے بال بھی گننا مشکل تھا۔ اس تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات لا تعداد لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس رات کی احادیث میں ایک اہم بات بھی بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات ہر شخص کی مغفرت ہوتی ہے، سوائے اس شخص کے جو شرک کرنے والا ہو، یا وہ شخص جس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے بغض، کینہ اور دشمنی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کی صفائی، محبت، درگزر اور معافی کا جذبہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ دوسروں سے کینہ رکھنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے۔ یہ پیغام بہت عظیم ہے کہ نماز، روزہ اور عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ شب برات کے بارے میں مشہور ہے کہ اس رات آئندہ سال کے لیے بندوں کے معاملات اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس پر اختلاف کیا ہے کہ یہ فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں یا شب برات میں، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ رات برکت و رحمت کی رات ہے۔ اس رات بندے کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ بعض روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس رات لوگوں کی تقدیریں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، یعنی کون بیمار ہوگا، کس کا رزق بڑھے گا، کس کی زندگی ختم ہوگی اور کون خوشحالی پائے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل فیصلہ اللہ کی لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، مگر اس رات ان فیصلوں کا عملی نفاذ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے شعبان کی ایک رات قبرستان بقیع میں جا کر اہل قبور کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اللہ ان قبروں والوں کو بخش دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات مرحومین کے لیے دعا کرنا جائز اور باعث ثواب ہے، لیکن اس رات قبرستان جانا ضروری یا لازم نہیں ہے۔ یہ دینے والا عمل ہے، نہ کہ شرط۔ شب برات میں عبادت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان نفل نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے دل سے نفرت اور کینہ ختم کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے اور اللہ سے روزی، صحت، خیر اور عافیت مانگے۔ اس رات عبادت کرنے کے لیے کوئی مخصوص تعداد یا مخصوص رکعات مقرر نہیں ہے۔ دین میں وہی چیز افضل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس لیے عام نفل نماز، استغفار، تسبیح اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس رات کے دن یعنی 16ویں شعبان کو روزہ رکھنا سنت نہیں، مگر 15 شعبان سے پہلے والے دنوں میں یا خود 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا درست ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ البتہ 15 شعبان کے بعد رمضان سے پہلے خاص طور پر روزے شروع کرنا منع ہے، جس کی وضاحت بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ شب برات کے حوالے سے بدعت کا بھی بہت پھیلاؤ ہو چکا ہے۔ ایسی عبادتیں جو اسلام میں موجود نہیں، جیسے 100 نفل نماز، مخصوص وظائف یا ایسی راتوں میں محفلیں، نظریں، چراغاں، آتش بازی، قبروں پر دیے جلانا یا کھانوں کو لازمی سمجھنا، یہ سب غیر شرعی اور دین میں اضافے کے مترادف ہیں۔ عبادت ہمیشہ سادگی، اخلاص اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسموں میں نہیں، دل کی کیفیت میں نظر کرتا ہے۔ شب برات کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے دل کو صاف کرے اور اپنی زندگی کو نیکی کی طرف موڑنے کا عزم کرے۔
یہ رات بندے اور خدا کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کا موقع ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنا دل نرم کرے اور اپنی زندگی کی اصلاح کا فیصلہ کر لے، تو یہ رات اس کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن سکتی ہے۔